سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عقیدہ توحید بڑی عظیم دولت ہے۔ دین اسلام بارہا اپنے ماننے والوں کو یہ عقیدہ یاد کرواتا ہے، ہر قدم پہ اس کا آوازہ کانوں سے ٹکراتا ہے۔ انسان عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے تو جو تلبیہ پکارتا ہے وہ تلبیہ توحید کی عظمت، توحید کی فضیلت، رب کی وحدانیت کے عقیدے کا اعلان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تلبیہ پکارا۔ صحیح مسلم 1218 نمبر روایت ہے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اس اعلان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس بات کو مانتے اور تسلیم کرتے ہوئے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیری عبادت میں تیرا کوئی حصے دار نہیں ہے، لا شریک لک۔ یہ عظمت ہے توحید کی، یہ پیغام ہے توحید کا، یہ دعوت ہے توحید کی کہ عمرے اور حج میں اللہ ابتدا سے ہی انسان کو یہ الفاظ یاد کرواتا ہے اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کہو، یہ نعرے لگاؤ، یہ اعلان کرو، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا غریب بندہ تیرے سامنے فقیری کی حالت میں 2 چادریں اوڑھ کر آیا ہوں، اس اعلان کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ تمام تعریفیں، تمام کی تمام نعمتیں، تمام کی تمام بادشاہتیں وہ تیرے لیے ہیں۔ جب انسان یہ عقیدہ رکھے، جب انسان یہ سوچ رکھے، جب انسان یہ یقین رکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ کا شریک نہیں ہے، میں اعلان کرتا ہوں اللہ کا پارٹنر نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریفیں ساری اللہ کی ہیں، مجھ پر جتنی نعمتیں ہیں، کائنات بھر میں جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو عطا کرنے والا اللہ ہے، شہنشاہ اعظم بھی اللہ ہے، تمام بادشاہتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب دل میں یہ یقین ہو تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ پھر انسان کسی ڈھیری پہ گر جائے، کسی مردے کے سامنے گر جائے، کسی درخت کے سامنے گر جائے، کسی جانور کے سامنے گر جائے، کبھی گھوڑوں کے قدموں کو چومنے لگ جائے، جس کا اللہ سے یہ تعلق ہو، جو اللہ کو یوں جانتا اور مانتا ہو، وہ انسان شرک کی دلدل کے اندر نہیں گر سکتا، کیونکہ انسان اعلان کرتا ہے اس تلبیہ میں، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تعریفیں ساری تیرے لیے اور نعمتیں بھی ساری تو نے دی ہیں، وہ نعمتوں کا خزانہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کو یقین ہو کہ ساری نعمتوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو وہ درختوں کے سامنے جا کر گرے گا۔ کسی کو میرا جملہ بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، بھی کوئی درختوں کے سامنے بھی گرتا ہے؟ ہاں، جہالت نے ایسے ڈیرے ڈال لیے۔ لال شہباز قلندر صاحب کے مزار پر لال باغ میں ایک بہت بڑا سوکھا ہوا درخت گرا ہوا ہے، جس کے بارے میں مرید کہہ رہے ہیں یہ پیر جی کی مسواک ہے۔ درخت نہیں ہے نا، یہ مسواک ہے، درخت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ اتنا موٹا اور اتنا لمبا درخت شاہ جی کی مسواک تھی تو شاہ جی کا اپنا منہ کتنا بڑا تھا، جس کے اندر یہ مسواک پھرتی تھی وہ دانت کتنے بڑے تھے، تمہیں جھوٹ بولتے بھی شرم نہیں آتی۔ اور لوگ اس درخت کے نیچے سے لیٹ کر گزر رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟
کہا دل میں جو منت ہو، دل میں جو خواہش ہو، اس درخت کے نیچے سے، اس پیر لال شہباز کی مسواک کے نیچے سے گزر جاؤ، آپ کے دل کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ سوکھی ہوئی درخت کو قرآن آیات کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں اور لوگ یہاں نیچے سے گزرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری مراد پوری ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ یہاں سے نیچے سے گزر کے ہیں، کیا ہوتا ہے اسے گزرنے سے؟ بہت سکون ملتا ہے، مراد پوری ہوتی ہے۔ ہم تو ماننے والے ہیں، آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں۔ درخت نہیں ہے نا، یہ مسواک ہے، درخت نہیں ہے۔ یہ اگر درخت ہوتا تو ہم لوگ یہاں نہیں آتے۔ اس کا ہے پھر اس کا کوئی نہ کوئی ایسا معنی ہے جو ہمارے دل کو چھو جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو کس نے بتایا؟ یہ ہمارے جو ہیں بڑوں نے، ہمارے ماں باپ اور دادا پردادا یہاں سب آتے ہیں۔ ابھی یہ جو لوگ نیچے سے آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں درخت کے نیچے سے، کیا ہوتا ہے اسے؟ اس لیے ہر کسی کی اپنی مراد پوری ہوتی ہے، جو دل کی تمنا ہوتی ہے۔ کون پوری کرے گا؟ لال شہباز پوری کرے گا یا یہ درخت پوری کرے گا؟ لال شہباز بھی مردہ ہے، مر کے ڈیڈ باڈی ہو کے قبر میں دفن ہو چکا ہے، اس کے اپنے پلے میں کوئی اختیار نہیں ہے سمجھانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کے لیے نہیں، درد دل سے آپ کو وادی توحید کی طرف بلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر لال شہباز پیر جی مرنے کے بعد کوئی قوت رکھتے ہوتے تو اللہ کی قسم کم از کم اپنی طہارت خود کرتے، اپنا استنجا خود کرتے، اپنے کپڑے خود اتارتے، اپنا کفن خود پہنتے، وہ دو بندوں کے محتاج نہ ہوتے کہ کینچیوں سے کاٹ کے اس کا لباس اتارا جائے اور پھر اس کی طہارت کروائی جائے، پھر اس کو وضو کروایا جائے، پھر اس کو غسل کروایا جائے، پھر اسے کفن پہنایا جائے، پھر 4 کندھوں پہ اٹھایا جائے، پھر قبر میں جا کے اتارا جائے۔ اگر وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا، آپ کے دل کی تمنائیں پوری کرنے کے قابل ہوتا تو کم از کم اپنا استنجا تو خود کرتا۔ جو یہ کچھ نہیں کر سکا وہ آپ کے دل کی فریادوں کو کیا جانے؟ یا اس درخت کے بارے میں امید رکھتے ہو کہ یہ درخت ہمارے لیے ہماری منتوں کو پوری کرنے والا ہے؟ تو افسوس، اتنے تو گئے گزرے کفار مکہ بھی نہ تھے، وہ بھی صرف برکت کے لیے درخت پہ تلواریں لٹکاتے تھے، دل کی تمنائیں امیدیں پوری کروانے کے لیے وہ بھی طواف کرتے تھے اور وہ بھی تلبیہ کہا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ جہالت نے ایسے ڈیرے ڈال لیے ہیں، دین سے ایسے دور ہو چکے ہیں، علم سے ایسے اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں کہ توحید کی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ اور ان ڈھیریوں پہ، ان خاکوں میں، اب دیکھیے ان کو، اس منظر کو دیکھیے، یہ ہاتھوں میں لکڑیاں لے کے بیٹھے ہیں، مٹی چھان رہے ہیں۔ لال باغ میں پیر لال شہباز قلندر کے مزار پہ مٹی چھان رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو؟ کہ اس میں موتی نکلتے ہیں، وہ ایک رنگین سا پتھر نکلتا ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس میں موتی ہیں۔ یہ موتی کیا کرتے ہیں؟ کہ جی یہ موتی کھا لو اولاد جس کو نہیں ہوئی۔ پیر جی کے اس خاک کو چھانتے ہوئے چند موتی تلاش کر لو، موتی کھانے سے تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا مل رہا ہے؟ سرکار نے ادھر غسل کیا تھا اور نہا کے ادھر زلفیں چھانڈی ہیں اور اس میں موتی زمین میں پیدا ہو گئے ہیں، اور جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی وہ موتی کھاتا ہے یہ چشمے کے پانی کے ساتھ، اللہ پاک اس کو اولاد سے نواز دیتا ہے۔ بھائی جو آپ زمین سے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا مل رہا ہے زمین سے؟ سچے موتی ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا اس سے موتی سے ہوتا ہے؟ موتی سے شفا ملتی ہے، اور جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی وہ کھائیں تو ان کے گھر اولاد۔ پہلے کبھی آپ کو موتی ملی ہو، ان کو اولاد؟ فرسٹ ٹائم آیا ہوں، سنا ہے میں نے۔ اچھا، ہاں جی، کہاں سے آپ آئے؟ فیصل آباد سے۔ زمین سے ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا مل رہا ہے آپ کو؟ لال کے موتی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے منت پوری ہوتی ہے۔ کون سی منت آپ لے کے آئے ہیں جو پوری ہوگی آپ کی؟ بچے ہوں، جو بھی ہو پوری ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے پھر اس موتی ملنے سے؟ شفاواں ملتی ہیں، اولاد ملتی ہے، بیماریاں دور ہوندی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم پیارے نبی کے امتی ہو، تم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہارا اللہ سے رشتہ اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، بیٹیاں تو اللہ دیتا ہے، بیٹے تو اللہ دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، ملا جلا کر تو اللہ دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، بانجھ کر دے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم نے ان پیروں کی خاک کے ان چند پتھروں کے اوپر امیدیں لگا لی؟ اللہ کے لیے عظمت توحید کو سیکھو، اس درس کو یاد کرو اور لوٹو۔ تم کون ہو؟ تم محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں اللہ کے نبی نے اللہ کے ساتھ جوڑا،
عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے تلبیہ کے الفاظ تمہیں سکھائے جو کھلی ہوئی توحید کا پیغام ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ان الفاظوں کو، اس کی عظمت کو یاد کرو اور ان ڈھیریوں سے اٹھ جاؤ، ان خاک چھانوں کو چھوڑ دو اور رب کے در پہ آ کے جھک جاؤ. تمہارے دل کی ہر تمنا اگر پوری ہو سکتی ہے تو صرف عرش والے کی طرف سے. سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1622 ہے کہ پیارے نبی نے ایک پرانے کجاوے پر اور ایک ایسی معمولی چادر اوڑھ کر حج ادا کیا جس کی قیمت 4 درہم یا 4 درہم کے برابر بھی نہ تھی، اور آپ نے فرمایا اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ حج کے فرض کی ادائیگی مقصود ہے، دکھلاوا اور شہرت مقصود نہیں ہے. پیروں کی قبروں پہ گرنے والوں، ان کی مزاروں پر گرے ہوئے سوکھے درخت کے تنوں کے نیچے سے گزرنے والوں، مٹی کی ڈھیریوں سے پتھر تلاش کر کے بیٹے کی امید رکھنے والوں، کائنات ساری کی ساری لال شہباز قلندر کی شکل پہ اکٹھی ہو جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ تمہارے آقا، یہ تمہارے نبی، یہ تمہارے حبیب اور تمہارے رہبر و رہنما فقیری کی حالت میں اللہ کے در پہ حاضری دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور اپنی عاجزی اللہ کے سامنے کیسے بیان کر رہے ہیں، اپنی انکساری کیسے بیان کر رہے ہیں. معمولی سی 2 چادروں کے اندر کس کے در کے سوالی بن کر آئے؟ جس کے در کے محمد الرسول اللہ سوالی بنے، وہ اللہ کا در تھا. اٹھو ان قبروں سے، اٹھو ان درختوں کی ڈھیریوں کے نیچے سے گرنے سے اور گزرنے سے اٹھو. یہ اپنے چہرے پہ مٹیاں مل کے تم کیا سمجھتے ہو کہ بابا جی کی مٹی ہے، بڑی عظمت والی ہے اور ہمیں ساری شفا مل جائے گی؟ ان کے جوہر کے گندے پانی کو پی کر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں شفا مل جائے گی؟ گندا دیکھنے میں آ رہا ہے، بہت بدبودار پانی ہے، آپ اس میں نہا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں نہانے میں؟ یہ آپ کے لیے بدبودار ہوگا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرشد لال قلندر کبریہ بادشاہ نے ادھر غسل کیا تھا اور اس میں شفا ہے. آپ کو تو بدبو آ رہی ہے، لیکن اس میں بہت خوبصورت جو خوشبو آ رہی ہے ہمیں، کہ اس سے جو بھی نہاتا ہے اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے. صرف یہاں سے نہا کے جاتے ہیں یا صرف پانی پینے کے لیے بھی بھر کے جاتے ہیں؟ جس کا جی چاہے اس کو پی لے، جس کا جی چاہے. وہ اپنے ذہن میں ہوتی ہے نا ایک بات، لیکن میں نے تو اس کو ابھی پیا بھی ہے، آپ کے سامنے بھی پی سکتا ہوں. مجھے پتا میرا میڈیکل کلیئر ہو گیا، میریاں بیماریاں دور ہو گئی. شفا ہے، تندرستی ہے، بیماری کوئی نہیں آئے گی، جو ہوئی بھی تو ختم ہو جائے گی. یہ تو ہمیں جوہر بہت بدبودار لگ رہا ہے، گندا پانی. نہیں سر، یہ 5.5 گلاب زارہ کے آب جم جم میں، ہاں سڑا مان ہے. یہ بدبودار پانی ہے، یہ غلیظ پانی ہے، یہ گندا پانی ہے، یہ 1000 بیماریوں کا مسکن پانی ہے. اس میں شفا نہیں ہے. شفا رکھی ہے اللہ نے تو زمزم میں رکھی ہے. تمہیں شفا کی ضرورت ہے، تم اٹھاؤ اپنے گھر کے سادہ پانی کو ایک گلاس میں بھرو، اس پہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے نفث کر لو، دم کر لو، پھونک مار لو، اور اللہ پر امید رکھ کر اس پانی کو پی لو. اللہ تمہیں شفا دے دے گا. لیکن تمہاری کتنی عقل شیطان نے مار دی ہے کہ تم ایک پیر کی تالاب پر آ کر اس یقین کے ساتھ کہ یہاں حضرت جی نے غسل کیا تھا، بھائی مان لیا کہ حضرت جی نے غسل کیا تھا، تو حضرت جی کے جسم میں وہ کون سے شفا کے خزانے تھے جو نکل کے اس پانی میں چلے گئے؟ تبرکات تو صرف محمد الرسول اللہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نبی کے وضو کا پانی اپنے جسم پہ ملتے تھے، نبی کریم کے لعاب کو اپنے ہاتھ پر لیتے تھے، آپ کے منہ مبارک کو، آپ کی پیاری زلفوں کو تراشنے کے بعد اپنے پاس رکھتے تھے. اس میں اللہ نے برکت رکھی تھی. اس کے بعد یہ ماجرا نہ ابو بکر کے ساتھ ہوا، نہ عمر کے ساتھ ہوا، نہ عثمان و علی کے ساتھ ہوا رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو تم آج ایک بزرگ کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ وہ 50 سال یا 100 سال پہلے اس تالاب کے اندر کھڑے ہو کر نہایا تھا اور ابھی تک اس کی برکت اور شفا اس کے اندر موجود ہے، اور اس خبیث گندے ناپاک پانی کو اپنے جسم پہ مل رہے ہو، اس کو پی رہے ہو. تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی؟ اللہ کے لیے توحید کی طرف لوٹو. اگر عزت چاہتے ہو، جب توحید کو چھوڑو گی تو شیطان تمہیں یوں ہی ذلیل کروائے گا. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1622 نمبر
4363 نمبر، کئی مقام پر صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی 1347 نمبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے اس حج میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے انہیں امیر بنایا تھا، ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ لوگ قربانی کے دن لوگوں میں اعلان کر دیں، لا یحج بعد العام مشرک، اس سال کے بعد پابندی لگ رہی ہے کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ ہی آج کے بعد کوئی بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کرے گا۔ مشرکوں پر پابندی لگ گئی جو ایک اللہ کے ساتھ لات و منات و عزا کو پوجنے والے ہیں، بین لگا رہا ہے اسلام آج کے بعد تم حج نہیں کرو گے، اور اسی طرح مشرکین مکہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اس پر بھی بین لگا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4656، اس روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اعلان برات کریں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں علی بھی آئے اور یوم النحر مینا میں موجود لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا وَأَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وہی جملے سیدنا علی نے بھی لوگوں کے سامنے بیان کیے، آج کے بعد مشرک حج نہیں کریں گے اور آج کے بعد برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ حج مالی اور بدنی عبادت ہے، اس کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے، توحید کا عقیدہ درست ہوگا تو حج قبول ہوگا، اور جو حج کرنے آ رہا ہے اور وہ توحید کو نہیں سمجھ رہا اور حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، وہ تلبیے کے معنی اور مفہوم کو نہیں جان رہا، جو احرام پہن کر میقات پہ آ کر نیت کر کے پہلا واضح لگتا ہے وہ یہی لبیک اللہم لبیک، اس کو نہیں سمجھ رہا، اور حج پہ حج ہو رہے ہیں، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، ہر رمضان میں عمرے کے لیے آ رہا ہے، توحید کے بنیادی مقصد کو نہیں سمجھ رہا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ان عمروں کا اور ان حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، دونوں صورتوں کے اندر عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے، صحیح مسلم 1185 نمبر روایت ہے، مشرکین مکہ کا تلبیہ سنیے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما ہمیں سنا رہے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا کرتے تھے وَيْلَكُمْ قَدْ تمہاری بربادی ہو، بس کرو، یہیں پر رک جاؤ، اس سے آگے کچھ نہ بولنا۔ تم نے مان لیا کہ لبیک اللہ آگے، ہم حاضر ہو گئے، ہم لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اس پہ رک جاؤ، اس سے آگے کچھ نہ کہو۔ مگر وہ کہتے کہ ہاں الا شریک، ہاں ایک شریک ہے جو خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تملکہ وما ملک، اس کا مالک بھی اے اللہ تو ہے، لیکن تو نے اس کو نوازا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہم اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے گرتے ہیں۔ وہ ایک شریک اللہ کا بنایا کرتے تھے کہ یہ جو ہم نے بنائے ہوئے معبودان ہیں، یہ لات و عزا، یہ ہبل، یہ بت، یہ اصنام، ان کا مالک اللہ تو ہے، ان کے پلے میں کچھ نہیں، لیکن یہ تیرے پیارے ہیں، یہ تیرے شریک ہیں، ان کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، ان کے در پہ آتے ہیں تو تو ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ یہ وہ بدعقیدگی تھی مشرکین مکہ کی، جس کی وجہ سے ان کی ساری حج کرنے کی محنت بھی برباد ہو گئی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حج للہ، جس نے ایک اللہ کے لیے حج کیا، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اور اس حج میں اس نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، ولم یفسق، رجع کیوم ولدتہ امہ، اس نے گناہ کا کام نہیں کیا اور کوئی فحش کام بھی نہیں کیا، وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے واپس آیا ہے۔ تو حج کرنا والا
لازم ہے وہ توحید کا اقرار کرے، عقیدہ توحید کو سمجھے، اس توحید پر ایمان لے کر آئے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے، تبھی اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اے اللہ ہمیں توحید کا پیغام سمجھنے والا، سمجھانے والا، ماننے والا، آگے پھیلانے والا بنا دے، اور اسی کی دعوت میں ہمیں مشغول رکھ، ہمارے آخری سانس تک ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نکلتے رہیں اور لوگ اہل توحید کی صفوں میں شامل ہوتے رہیں۔ اے اللہ اس عمل کو ریاکاری سے بچا کر خالص اپنی ذات کے لیے قبول فرما کے ہمیں قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں اور جو ہماری آواز سن رہے ہیں اور اس آواز کو سن کر توحید کی دعوت کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اہل توحید کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔